حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت جمعے کے دن اور جمعہ کی رات کو یہ عمل کرے، جو بھی ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کو گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوگا، اور جو شخص نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر جمعے کے دن یہ عمل کرے، اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت لکھی جائے گی، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں وہ عمل نور بن کر روشنی پھیلائے گا۔ اگر وہ نور اس دنیا میں آ جائے تو تمام روشنی پر یہ نور حاوی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ نور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، ایک مرتبہ ایک بدو عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ ساری دنیا خوش ہے، لیکن ہم غربت کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس نہ ہی کچھ کھانے کو ہے، نہ پینے کو کچھ ہے، اور نہ اوڑھنے کو۔ ہماری یہ فقیری تو فقیروں کے لیے بھی ذلت کا باعث ہے۔ ہم سے ہر اپنا پرایا سب گریزاں ہے۔ اگر کوئی مہمان ہمارے پاس آ جائے تو میں رات کو ہوتے ہوئے اس کو گودری اتار لوں۔ ہم کب تک اس ذلت کو برداشت کریں گے؟ اس فقیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو آمدنی اور پیداواروں کی کب تک جستجو کرے گی؟ سمجھدار انسان کی ایسی باتوں پر غور نہیں کرتا، کیونکہ یہ دونوں پانی کے بہاؤ کی مانند نکل جاتے ہیں۔ پانی صاف ہو یا گزلا ہو، وہ ٹھہرنے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہزار با چاندار ایسے ہیں جو بغیر تردد کے آرام سے گزر جاتے ہیں۔ فختہ درخت پر اللہ عزوجل کا شکر ادا کرتی ہیں، حالانکہ اس نے رات کا کچھ سامان نہیں کیا۔ بلبل کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ پر ہی بھروسہ کرتی ہوں۔ مچھر سے لے کر ہاتھی تک سب اللہ عزوجل کا کنبہ ہے، اور وہ ان کی بہتر پرورش کرتا ہے۔ یہ سب تم جو ہمارے سینوں میں پرورش پا رہے ہیں، یہ ہماری ہستی کے غبار اور بگولے ہیں۔ یہ پہاڑ کھوڑنے والے تم ہمارے لیے درنتی کی مانند ہے، اور ہم وہ فکر موت کا ایک حصہ ہے۔ اگر تم نے موت کو خود کے لیے آرام دہ بنا لیا تو جان لے اللہ عزوجل تیرے کل کو بھی آرام دہ بنا دے گا۔ درد موت کے قاصد ہوتے ہیں، قاصد سے منہ نہ موڑ۔ جو شخص خوشگوار زندگی بسر کرتا ہے وہ ترحی کی موت مرتا ہے۔ ابو جہل کی مٹھی میں چند کنکریاں تھیں۔ اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر آپ کو آسمانوں کے راز آگاہ کیا گیا ہے تو بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤں یا وہ خود بتائیں جو تیرے ہاتھ میں ہے؟ ابو جہل بولا کہ آپ نے ان کی دوسری بات زیادہ انوکھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل ہر شے پر قادر ہے، اور تیرے ہاتھ میں پتھر کے 6 ٹکڑے ہیں، اور اب تو ان کی تسبیح سن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہی پتھروں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح پڑھنا شروع کر دی۔ ابو جہل نے غصے میں آ کر ان پتھروں کو زمین پر دے مارا اور کہنے لگا کہ تم سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے۔ ابو جہل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کی بنا پر جل گیا تھا، اور حضور نبی کریم کے سامنے ذلت کے کنویں میں گر گیا تھا۔ اس نے یہ معجزہ دیکھا اور بے دینی میں مزید سخت ہو گیا، اور اس کی آنکھ خاک کو دیکھنے والا شیطان بن گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کو فتح کرنا دنیا کے لیے نہ تھا۔ جس ذات بابرکات نے 7 آسمانوں کے خزانوں سے دل کی آنکھ بند کر لی، جس کے دیدار کے لیے حوریں اور روحیں ہر جانب جمع ہیں اور فرشتے راہ کی خاک پر گرتے پڑتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام جیسے سینکڑوں جس کے مشتاق ہیں، اس کو اپنے دوست کے سوا کسی کی پرواہ کب تھی؟ اللہ عز و جل کے جمال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر عظیم و جلیل تھے کہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی داخل نہ تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب میرے رب کے سوا کسی کی میرے اندر کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ سورۃ النجم میں بھی ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ دیدار الہی کے وقت انہوں نے نظر ادھر سے ادھر نہ کی۔ جب زمین اور آسمان کے خزانے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں ایک
ٹنکے کی مانند ہوئے تو پھر مکہ مکرمہ، شام اور عراق کیا ہے؟ چونکہ وہ موت میں سینکڑوں وجود دیکھتا ہے، اسی لیے پروانے کی مانند اپنے وجود کو جلا دیتا ہے۔ موت کی تمنا بچوں کے گلے کا توق ہے، اس لیے یہود کا اس سے امتحان لیا گیا تھا اور انہی موت کی تمنا کرنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ایک یہودی نے بھی اس قدر ہمت نہ کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی زبان سے یہ کہہ دے تو دنیا میں ایک یہودی بھی نہ بچے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے اس جوان سے فرمایا کہ جب تو نے میرے منہ پر تھوکا تو نفس میں اشتعال پیدا ہوا اور آدھا جہاد اور آدھا میری نفسانی خواہش میں تقسیم ہو گیا، لیکن اللہ عز و جل کے کام میں شرکت نہیں ہے۔ مشرق نے جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی بات سنی تو اس کے دل میں نور پیدا ہوا، اس نے کفر سے توبہ کی اور بولا میں بھی اب اس شمع کا غلام ہوں جس نے آپ کے چراغ کا روشن کیا۔ اس طرح اس کے خاندان کے 50 آدمیوں نے کلمہ حق پڑھا اور اس کی بردباری کی تلوار نے لوگوں کی لوہے کی تلوار سے بچا لیا۔ بردباری کی تلوار سینکڑوں لشکروں کو فتح کرنے والی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تنہائی رات کا پہلا پھرتا ہوتا ہے تو اللہ پاک آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق نزول کرتا ہے اور فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں، جو مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا، جو مجھ سے کسی چیز کا سوال کرے گا میں اسے عطا کروں گا، جو مجھ سے مغفرت چاہے گا میں اس کی مغفرت کروں گا۔ یہ ارشاد ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کنز الاعمال ایک بے وقوف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں شریک ہو گیا۔ راستہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ایک پرانی قبر سے ہوا تو اس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام کو اللہ عز و جل کی ذات کا واسطہ دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام مجھے بھی وہ علم سکھا دیں جسے آپ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے اور تیری سانسوں میں اور تیری زبان میں وہ تاثیر نہیں ہے، اسے ایسی سانس چاہیے جو بارش سے زیادہ پاک ہو اور رفتار میں فرشتوں سے تیز ہو، جو آسمان کے خزانوں کا امین بننے کی اہلیت رکھتا ہو۔ اس شخص نے کہا اگر میں اس قابل نہیں ہوں تو پھر آپ علیہ السلام اس مردے کو زندہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے اللہ عز و جل کی جانب رجوع کیا اور کہا کہ الہی اس شخص کو اپنی کچھ فکر نہیں اور اس مردے کا غم اسے بے چین کیے جا رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یہ بدبخت بزنی کا متلاشی ہے، اس کی کھیتی کا پھل کاٹنے ہے، اور جو شخص دنیا میں بدبخت اور فضولیات کے بیج بوئے گا اس کو گلستان میں تلاش مت کرنا۔ ایسے شخص کے ہاتھ میں بظاہر تو نیک اعمال کے پھول ہوں گے مگر تو ان میں نشان بن جائے گا۔ ایسے شخص کی قول و فعل پر بھروسہ نہ کرنا، ایسا شخص بے ثمر اور بے فیض ہے۔ اس حکایات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک بے وقوف ہم سفر کا قصہ بیان کر رہے ہیں جس نے ایک پرانی قبر کو دیکھ کر ضد کی کہ آپ علیہ السلام اسے مردوں کو زندہ کرنے کا علم سکھا دیں۔ جب آپ علیہ السلام نے انکار کیا تو کہنے لگا کہ پھر آپ علیہ السلام اسے خود ہی زندہ کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں رجوع کیا تو اللہ عز و جل نے فرمایا بس یاد رکھو کہ ایسے جاہلوں کے قول و فعل پر ہرگز بھروسہ نہ کرو کہ یہ بارگاہ الہی میں ذلیل و رسوا ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی ذلیل و رسوا کرنے کی موقع ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت مجھ پر جمعے کے دن اور جمعے کی رات کو درود پاک کی کثرت کرو، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب پر حاوی ہوگا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے ہوئے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔
اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادات کا ثواب لکھا جائے گا۔ وہ درود شریف یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعے کی رات اور جمعے کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم، چاندی کی دواتیں اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اس ہر درود شریف پڑھنے جانے پر اس کے گناہوں کا وزن کم ہو جاتا ہے۔ بالا آخر درود شریف کا وزن ایسے بڑھے گا جیسے احد پہاڑ ہو۔ روض الفائق میں ایک قصہ لکھا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم یعنی ہر چکر پر درود پاک پڑھ رہا تھا اور کوئی تسبیح تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس شخص سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا، میرے والد صبح کو راستے میں بیمار ہو گیا اور فوت ہو گیا، اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں دیکھ کر سخت پریشان ہوا، روتے روتے آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں خواب دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے آج تک دیکھا نہ تھا، ان سے زیادہ بہترین خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، تیزی سے قدم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے منت کی اور نام پوچھا۔ آپ نے جواب فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اسی لیے اس کی فریاد کو پہنچا اور اس شخص کی فریاد کو پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے ہم تمام مسلمانوں کو درود شریف پڑھنے والا بنا اور بروز قیامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔